مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام محفی جانسن ہے۔ پروگرام حتمی سچائی میں ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام حتمی سچائی میں ہم ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی حتمی سچائی بلکہ کسی نہ کسی ایمان افروز حتمی سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور ان کی کم اعتقادی کو دور کرتے ہوئے ہم ان کو ایمان کی راہوں پر ڈال سکیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ ایمان۔ اور ناظرین، یہ ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ سے ہم نے سوالات لیے ہیں اور ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شفیق کنول صاحب۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کو پروگرام حتمی سچائی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک۔ پروفیسر صاحب، ظفر اقبال صاحب کی پوسٹ سے جو ہم نے سوال لیے ہیں اس کا ان کی طرف سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ مسیح یسوع سے پہلے کبھی کسی اسرائیلی نبی نے اپنی قوم سے ایمان لانے کا تقاضا نہیں کیا بلکہ صرف توبہ کی منادی کی، اور ان کا ایسا ہی کرنا بنتا تھا کیونکہ یہود ایمان سے خالی نہیں تھے بلکہ صرف عمل سے خالی تھے۔ شکریہ۔ ظفر صاحب کا جو سوال ہے ایمان پہ ہے کہ جی مسلمانوں کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی نبی نے کبھی ایمان لانے کی دعوت نہیں دی یا ایمان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ ہاف ٹروتھ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو بائبل سیکھنی ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں سے سیکھنی ہے۔ میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ یہ جو گلی محلے کے پادری بائبل سکھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا سکھائیں گے آپ کو؟ میں نے ایک ڈیبیٹ میں بھی اپنے اوپوننٹ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ نے بائبل سیکھی ہے یا سبزی والے سے یا کسی مکینک سے یا کسی رنگ ساز سے یا 7 ڈے کے گارڈ سے، تو آپ کو کیا سکھائیں گے؟ ایک اور واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خانیوال میں کالج کے پروفیسر تھے ٹپل احمد، تو انہوں نے کوئی بات غلط کر دی تو میں پہنچ گیا۔ ہماری کوئی 2.5-3 گھنٹے کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ تو میں نے کہا یہ تو جو آپ نظریہ بائبل کا سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بائبل کا درست نظریہ نہیں ہے۔ بائی دا وے، آپ نے یہ کس سے پوچھا تھا اور کس نے آپ کو یہ گائیڈ کیا؟ کہہ رہا یہاں پہ ایک مالی ہے، اس سے میں نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا آپ عقل کی بات کریں، ٹرپل ماسٹر آپ نے کیا ہوا اور آپ کالج کے پرنسپل ہیں اور بائبل آپ پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں مالی سے۔ ظفر صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں نا یا کرتے ہیں، جو ان کا معمول ہے، یہ اسی طرح یہ فیس بک سے اٹھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیس بک کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ فیس بک پہ کوئی اچھی پوسٹ نہیں ہو سکتی ہے، بٹ دس از ناٹ دا پراپر فورم۔ آپ کو کسی مناسب شخص سے، تعلیم یافتہ شخص سے، ذمہ دار شخص سے بائبل پوچھنی چاہیے۔ دیکھیں جو انبیاء کرام مسیح یسوع سے پہلے آئے وہ ایمان کی بات کریں گے بھی کیوں؟ البتہ وہ ایمان کی ترغیب ضرور دیتے تھے، لیکن ایمان کی ایمفیسائز کر کے بات کرنا بنتا اس لیے نہیں ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ نبی تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کیسے کہے گا کہ آپ مجھ پر ایمان لاؤ؟ نبی پر آپ ایمان نہیں لا سکتے۔ یرمیہ کے اندر لکھا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے۔ میں اس کو ریفریز کرتا ہوں کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی شخص پر، کسی انسان پر ایمان لاتا ہے۔ تو بائبل نے تو یہ آپ کو ترغیب نہیں دی، بائبل نے آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ انبیاء اکرام کی ذات پر ایمان لائیں۔ نہیں، ایمان خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایمان کی بھی ڈیفینیشن بتاؤں کہ جب کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ اس سے کیا سمجھتے ہیں اور عوام کو کیا سمجھنا چاہیے، یہ بھی بتاؤں گا۔ تو مسیح یسوع چونکہ خدا تھے اور اس لیے مردوں میں سے جب جی اٹھے تو رومیوں پہلا باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے آل داؤد سے تھے، لیکن روحانی اعتبار سے اور قدرت کی وجہ سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے وہ خدا ٹھہرے یا خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو اس پر تو ایمان لانا بنتا ہے، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور
مسیح یسوع نے خود بھی کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو وہ بھی زندہ رہے گا۔ تو ایمان مسیح کی ذات پر لانا اس لیے ضروری ہے، اور اس لیے مسیح نے یہ تقاضا کیا ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ اس لیے بائبل مزید واضح کرتی ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے یا خدا ہے۔ تو توما نے اسی ایمان کا اظہار کیا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو یہ ماننا ضروری ہے، یہ کرسچینٹی میں داخل ہونے کے لیے بیسک شرط یہی ہے۔ ابتدائی ایام میں جب مسیحیت پھیل رہی تھی تو جو بھی دائرہ مسیحیت کے اندر آتا تھا اس کو سب سے پہلے تو اسی بات کا اقرار کرنا کہ میں مسیح یسوع کو خدا مانتا ہوں، مسیح یسوع کو خداوند مانتا ہوں۔ تو پھر ہی ہمارا ایمان ہے، پھر ہی ہم کرسچن ہیں، پھر ہی ہم خدا کی بادشاہی کے شریک ہیں، پھر ہی ہم چرچ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے تو سنا ہی نہیں کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ مجھ پر ایمان لو، بھائی وہ کیوں کہیں؟ ان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ توبہ کی منادی اور ایمان کے لوازمات ضرور آپ کے سامنے رکھتے تھے، شریعت کے اعمال آپ کے سامنے رکھتے تھے، شریعت کے قوانین آپ کے سامنے رکھتے تھے، اور وہ ساری باتیں جن کو خدا پسند کرتا ہے، خدا کے الہی منصوبے کے لوازمات آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں شریعت کے اعمال پر زور دیا گیا ہے، 613 قوانین اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ ان کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شریعت کے اعمال پر عمل پیرا نہیں ہوتا یا ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر لعنت ہے، وہ لعنتی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ دوسری بات، الہام پروگریسو ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ جی یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ لکھا ہے تو یہ نیو ٹیسٹامنٹ پہ لکھا ہے۔ یہ چونکہ پروگریسو ہے، یہ بالکل اسی طرح پروگریسو ہے کہ آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں، آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں، آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں تو وہ پروگریسو ہوتی ہے، ابتدا سے شروع کر کے کلائمیکس تک آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ راستے میں چھوڑ دیں یا بیچ میں سے کوئی سین دیکھ لیں تو آپ کو کہانی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں بھی ایسے ہی یہ پروگریسو ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ کاٹ کے نہیں بات کر سکتے کہ یہاں پر تو صرف اعمال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شروع میں اعمال کی بات ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو ایمان کے کلائمیکس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ہم نے اسی طریقے سے بات کرنی ہے۔ اگر اعمال پر عمل کرتے ہیں، اچھا دونوں طریقے ہیں یہاں پر، ایمان بھی ہے، دونوں ٹیسٹامنٹ کے اندر ایمان کی بات بھی ہے اور اعمال کی بات بھی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو صرف اعمال کی بات تھی اب ایمان کی بات ہو گئی ہے۔ نہیں، جہاں پر ایمان کی بات ہے وہاں پر بھی اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب بائبل تو کہتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور جو شخص اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا۔ تو ایمان کی بات بھی ہے اور اعمال کی بات بھی ہے۔ اسی طرح اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہمیں جو پرومیننٹ چیز نظر آتی ہے وہ اعمال اور شریعت کے احکامات نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پڑھیں حبقوق کی کتاب تو اس میں لکھا ہے صادق ایمان سے جیتا رہے گا، یا صادق ایمان کے ذریعے سے جنت میں جا سکتا ہے، یہ لکھا ہوا۔ یہی بات نیو ٹیسٹامنٹ میں رومیو کے خط میں لکھی ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو ظفر صاحب اور ایون سم ٹائم بعض کرسچن بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ کو ارکریزی کے ساتھ نہیں پڑھتے، تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھتے، گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس لیے ان گہری باتوں کو سمجھنے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں اور پھر غلطی سمجھتے ہیں اور غلطی تعلیم دے دیتے ہیں۔ تو ظفر صاحب نے بھی نظریہ ایمان کی جو بات کی ہے انہوں نے سمجھا ہی غلط ہے تو سوال بھی غلط ہی اٹھایا جائے گا اور یہ لوگوں کو بھی اسی طرح گمراہ ہی کریں گے۔ اس لیے بائبل پڑھنی ہے، بائبل سمجھنی ہے تو کسی پراپر شخص سے جو ذمہ دار شخص ہے، جو پوری ذمہ داری کے ساتھ ایمانیات آپ کے سامنے رکھ سکے، آپ اسی سے پڑھیں اور اسی سے سمجھیں۔ بائبل اسی لیے کہتی ہے کہ استاد دگنی سزا کے لائق،
اس لیے کہ اگر کوئی شخص استاد کے رتبے پہ آ جاتا ہے، بات غلط بتا دے، کائن کے لب تو معرفت کی بات کرتے ہیں، بات وہ غلط کرنا شروع کر دے تو وہ پھر زیادہ ہی سزا کے لائق ٹھہرے گا نا۔ اچھا، تو دوسری بات، اعمال کا ذکر ضرور ہے لیکن اعمال پر ہم تکیہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں دو باتیں بڑی کلیئر ہے کہ اعمال کا ذکر ہے لیکن اس پہ آپ تکیہ نہیں کر سکتے۔ بائبل آپ کو اچھے اعمال سے منع نہیں کر رہی۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہریں گے، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں تو یہ بہت کلیئر ہے کہ ایمان سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ بھی نیک اعمال سے منع نہیں کر رہا۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا تھا تو چوری نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو قتل نہ کرنا، تو پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ تو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا نیو ٹیسٹامنٹ میں ان ساری چیزوں کی اجازت ہے؟ جی اب چونکہ آپ کرسچن ہیں تو لہٰذا آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، اب چونکہ آپ کرسچن ہیں تو اب آپ چوری بھی کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کرسچن ہیں تو اب آپ پڑوسی کی چیز کا لالچ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا ایسی چیزوں کی اجازت ہے؟ قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسیح یسوع نے تو اس شریعت کو اور زیادہ سخت کر دیا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن مسیح یسوع کہتے ہیں کہ کسی کو بری نظر سے بھی نہ دیکھنا۔ اگر آپ بری نظر سے دیکھتے ہیں تو گویا آپ نے زنا کر لی۔ تو دونوں باتوں کو آپ نے سمجھنا اور کرنا۔ نیک مال جو ہیں وہ مسیحی زندگی کا فروٹ ہیں، مطلب ان پہ ہمارا تکیہ نہیں ہے کہ نجات نیک مال کے وسیلے سے ملے گی، لیکن ہم کرسچن ہیں تو ہماری زندگی کا فروٹ ہے۔ نیک مال تو ہم سے ٹپکنے چاہیے، اور کوئی بھی نیکی کا موقع ہے تو ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ لوگ جانوروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیو کر رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کے سیف جگہ پہ رکھ رہے ہیں۔ تو نیکی کا موقع آپ کے سامنے ہو تو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ہرن جس کے سینگ ہے، وہ سینگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا اور گاڑی کو اپنا منہ لگا رہا ہے۔ تو وہ جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ میری گاڑی کے آگے آ رہا ہے، یہ مجھے کچھ سمجھا رہا ہے۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ پارک کی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، تو اس نے دیکھا کہ ہرن کے بچے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، پھر اس نے ان کو نکالا۔ نیکی کا موقع آپ کے سامنے تو آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ تو کرسچینٹی کا حسن ہے۔ ایک اور واقعہ، یہ واقعہ سارے امریکہ کے ہیں کہ ایک بطخ ہے تو وہ گٹر کے سرانے، گٹر کے اندر نا سوراخ تھے تو اس کے بچے اس کے اندر گر گئے تھے، تو وہ چیخ رہی ہے اور گٹر کے گرد چکر لگائے جا رہی ہے۔ تو وہ پولیس والوں نے دیکھا، وہ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے بیچ میں گرے ہوئے، انہوں نے ایک راڈ گاڑی سے نکال کے اور اس کو گٹر کے ڈھکن کو ایک سائڈ پہ کیا، اور پھر ایک ایک کر کے گٹر کے پانی سے اس نے بچے کو نکال کے باہر رکھا۔ 4-5 نکال دیے تو بطخ ابھی بھی ادھر ہی ہے۔ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ابھی کوئی بچہ اور ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اسکول نہیں پڑھی لیکن اس کو پتا کہ میرا ایک بچہ بھی مسنگ ہے، اس نے وہ بھی نکالا تو وہ ان کو لے کے تو چلی گئی۔ کرسچینٹی کو نیکی سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ بہت ساری چیزیں غلط بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر جو ان کا تعلق ہے نیک مال کا اور ایمان کا، اس کو سمجھ لیں۔ رومیوں میں لکھا ہے کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ہمیں بخشش کے طور پر ملی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہے، لیکن گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر آپ اعمال پہ تکیہ کرتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے غلطی کر دی تو پھر اس کی بھی سزا ملے گی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں باقی کام ٹھیک ہے، نیکیوں کا صلاح دے دو، لیکن یہ جو میں نے گناہ کیا تھا اس کی مجھے مزدوری نہیں چاہیے۔ کیسے نہیں چاہیے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، اور سزائے موت جب دیتے ہیں، جب اس کو تختہ دار کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، تو 2 اہلکار ہوتے ہیں جنہوں نے دائیں بائیں بازو سے پکڑا ہوتا ہے کہ بھاگ نہ جائے،
اور اس کے سر پر کالا کپڑا چڑھا دیا جاتا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا. چند قدم کے فاصلے پر تختہ دار ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گلے میں پھانسی کا پندہ ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک شخص لیور کھینچتا ہے اور وہ اس کی باڈی جھول جاتی ہے, لٹک جاتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. تختہ دار سے چند قدم پہلے ابھی وہ چل رہا ہے, اس کے منہ پر کالا کپڑا اور ایک شخص آتا ہے تو 1 کروڑ روپے کا چیک لکھ کے اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے کہ یہ آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 1 کروڑ روپے کا چیک اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اس کے کسی کام کا نہیں. وجہ کہ چند سیکنڈ کے بعد اس کی لاش لٹک رہی ہوگی. یہ جو اعمال پہ تکیہ کرنا آپ نے 1 کروڑ نیکی کی ہے تو 1 کروڑ نیکیوں کا آپ خدا سے صلہ مانگتے ہیں, آپ کو مل جائے گا. لیکن جو آپ نے ایک دفعہ غلطی کر رہی ہے اس کی سزا موت ہے. تو وہ ڈھیر لگا ہوا اس اجر کا, اس فروٹ کا جو آپ کو ملے گا, لیکن آپ کی گردن تو جھول جائے گی, آپ کی گردن توڑ دی جائے گی, آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کبھی بھی خدا سے یہ نہ کہیں کہ ہمارا جسٹس کیا جائے, اس میں آپ مارے جائیں گے. ہم خدا سے کہتے ہیں ہم پر رحم کیا جائے. تو جو سلیب کا فلسفہ یہ خدا کے رحم اور فضل کی وجہ سے. اب آ جائیں دیکھیں ایمان کی جو بات ہے نا, اب ایمان پہ میں نے کہا تھا کہ میں ایمان کی ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا کہ جب کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تو ان کا کیا مقصد ہے. میرا چیلنج ہے مسلمانوں کو, کوئی بھی آ جائے میرے سامنے, ان سے اگر آپ پوچھیں کہ ایمان کیا ہے تو بس یہ کہیں گے میرا ایمان ہے. لیکن ایمان اصل میں کیا چیز ہے یہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. بائبل بتاتی ہے. اچھا, اولڈ ٹیسٹامنٹ کا وہ بتا رہے تھے نا کہ وہاں پہ انبیاء کرام نے نہیں کہا کہ ایمان کی بات نہیں کی, یہ بھی ان کا جھوٹ ہے یا لا علمی. دونوں میں سے ایک بات ایکسیپٹ کر لیں کہ یا میری لا علمی ہے یا کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا, اور یہ وہی فلسفہ ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ نے بیان کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لوگوں نے, انبیاء کرام نے ایمان کی بات نہیں کی یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. دوسری بات یہ حبقوق نے تو بہت کلیئر کی تھی, لیکن تھوڑا اس سے پہلے چلے جائیں کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے جب عہد باندھا تو اس عہد کی کچھ شکیں تھیں. اس عہد میں شریک کرنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اولاد نرینہ کا ختنہ کر کے اس کو عہد میں شریک کریں, اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا اس کو اس قوم سے کاٹ دیا جائے گا. تو یہ ان کے ایمان کا حصہ تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن حبقوق نے تو بہت کلیئر الفاظ میں یہ کہہ دیا. ایک اور بات بتاؤں, پھر میں کہوں گا کہ یہ آپ کی لا علمی ہے. عبرانیوں 11ویں باب میں کافی سارے ایمان کے ہیروز ہیں جن کا ذکر ہے کہ یہ ایمان کے ہیرو ہیں. تو وہ سارے کے سارے ہیروز اولڈ ٹیسٹامنٹ سے لیے گئے, ان میں کوئی نیو ٹیسٹامنٹ کی شخصیت نہیں ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ کی شخصیات ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لوگ بھی اگر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک ہی راستہ تھا, اور وہ تھا ایمان. حالانکہ بائبل کی روح سے اگر آپ قوانین کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں کہ من ان پر عمل کر کے نجات حاصل کریں گے تو آپ کو کھلی چھٹی ہے, آپ کریں. ان قوانین میں کوئی خامی نہیں ہے, ان میں ہے زندگی اگر آپ کر سکیں. لیکن انسان کی طرف سے یہ غلطی ہے یا یہ خامی ہے, یہ کمزوری ہے کہ اس کا خمیر جس خاک سے اٹھائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر 100% پورا اتر سکے. تو ایمان کے ہیروز بھی ایمان کی وجہ سے. میں اس کو آسان کر دوں آپ کے لیے کہ ابراہیم انجیل کی منادی بھی کرتا تھا, ابراہیم ایک مشنری بھی تھا. تو انجیل کی منادی یا مشنری ہونا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گا, اور ہمارے گناہوں کی معافی مسیح کے کفارے کی وجہ سے. اگر اس کو پتہ ہی تھا تو وہ یہ کرتا تھا. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس کو خوشخبری پہلے سے سنا دی گئی تھی, تو وہ گڈ نیوز کو بھی جانتا تھا. دیگر انبیاء کرام بھی یہ بات جانتے تھے کہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم بچتے ہیں. میں ایک اور بات کلیئر کر لوں
کہ بے شک قوانین ہیں وہاں، اور آپ کو کہا گیا کہ ان قوانین پر عمل کر کے آپ زندگی پائیں، لیکن اگر کسی نے زندگی پائی ہے تو کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جس نے قوانین پر عمل کرنے کی وجہ سے، یسایہ کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں تیرے سامنے گندی دھجیوں کی مانت ہے، تو پھر ہمیشہ کی زندگی آپ کیسے پاتے؟ جو لوگ مسیح کے سامنے تھے یا اس کے ہم اثر تھے، انہوں نے تو مسیح کو کفارہ دیتے ہوئے دیکھا، مسیح کو مرتے دیکھا، مسیح مر گیا اور ان کو پتا تھا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس لیے وہ اس پر ایمان لے آئے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوئے۔ لیکن فیوچر میں، یعنی اس کے بعد، یعنی ہم لوگ بھی ہیں، ہم نے مسیح کے کفارے کو نہیں دیکھا، ہم ایمان سے یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور مسیح نے بڑا کلیئر بھی کیا تھا کہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، مبارک وہ ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ پر ایمان لاتا۔ تو مسیح یسوع کی آمد اول سے پہلے یا اس کے کفارے سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مسیح کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا ایمان تھا کہ اس طرح نجات ملے گی۔ اب آ جائیں کہ ہم ایمان کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، چونکہ آپ نے نظریہ ایمان پہ بات کر دی ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ظفر صاحب کو بھی اور ناظرین کو بھی، سامعین کو بھی یہ بتاؤں کہ کرسچینٹی میں ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے ایمان کا جو لازمی حصہ وہ یہ ہے کہ جیزس از لارڈ، آپ نے یہ ماننا۔ اگر آپ مسیح کو خدا نہیں مانتے تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس لیے کچھ فرقے، ان کو میں کہوں گا دے آر سو کالڈ کرسچنس، کہ جی ہم تو مسیح کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی مسیح کو مانتے ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ خدا مانتے ہیں آپ؟ نہیں، تو ایمان نہیں ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بول بچن تو ہو سکتا ہے، خواہ وہ کرسچن ہو، کوئی بدعتی فرقہ ہو جیسے یہوہ وٹنس ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں جی ہم تو مسیح کو مانتے ہیں، لیکن یہ بول بچن ہے۔ بائبل آپ کو کہتی ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے۔ آپ نے دل سے ایمان لانا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بول بچن نہیں دے سکتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ خدا کو بول بچن کو دے سکتا ہے؟ خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پھر آپ نے خداوند کے سامنے آنا ہے تو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو گناہ گار انسان ہے وہ اپنی طاقت سے اور اپنی ول پاور کے بلبوتے پر نجات نہیں حاصل کر سکتا کہ جی میں نیک کام کروں گا، میری ول پاور بہت ہے، میں ایک بہت نیک انسان ہوں لہذا مجھے نجات مل جائے گی، یہ۔ اور ایسا کون سا انسان ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ سلیمان کہتا ہے کہ روئے زمین پر تو کوئی ایسا انسان ہی نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا۔ پولس کہتا ہے کہ چونکہ سب نے گناہ کیا اس لیے خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہماری تو زندگی بڑی آئیڈیل ہے۔ نہیں آئیڈیل ہوتی، انسان بعض اوقات دانستہ گناہ کرتا ہے اور بعض اوقات اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ اس کو روٹین سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر ان گناہوں سے توبہ کرنی کہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا مطلب بھی سمجھے، یہ یو ٹرن لینا آپ نے کہ آئندہ میں ایسے کام نہیں کروں گا، یہ آپ نے اقرار کرنا۔ اور اگر آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، آئندہ آپ توبہ کرتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، یہ بھی ضروری ہے۔ بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا تو پھر آپ کو اس کی مزدوری موت ہے، آپ کی گردن کٹنی چاہیے۔ اگر آپ معافی چاہتے ہیں گناہ کی تو لکھا بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اس کا مطلب آپ قربانی دیں تو پھر آپ اپنی قربانی دیں، لے میری گردن کاٹے، مجھے ذبح کر دیں اور میرا خون بہہ گیا اور میری قربانی قبول کرے۔ چونکہ مسیح یسوع نے ہماری خاطر قربانی دی ہے۔ قربانی کے لیے بائبل جو فلسفہ پیش کرتی ہے کہ وہ برا بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب یا ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔
یہ بے عیب برے کے بارے میں بائبل اتنی سختی سے کاربند ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کسی برے کی، کسی بکرے کی، کسی جانور کی قربانی دینا چاہتے ہو اور اس کے اندر ڈیفیکٹ ہے تو آپ منع ہے، آپ اس کی قربانی نہیں دے سکے. اور آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے سوچا کہ اچھا میں تو نہیں دے سکتا تو میں کسی غیر قوم کے شخص کو یہ سستا بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے دیوتاؤں کو قربانی چڑھا دے. خدا نے منع کیا چونکہ اس جاندار کا ڈیفیکٹ اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا آپ یہ بھی اگر کرو گے تو یہ بھی غیر قانونی کام ہے، یہ بھی گناہ ہے، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے. ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے، ہمیں جو شخصیت نظر آئی ہے وہ ایک ہی شخصیت تھی، وہ مسیح یسوع کی شخصیت تھی جو کہ خدائی ذات تھی، لیکن اس نے انسانی شکل اختیار کر لی. اور انسانی شکل اس لیے اختیار کر لی کہ خدا تو روح ہے، اس کے تو خون نہیں ہے، اس کے تو ہڈی نہیں ہے، تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، وہ اس اذیت کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس نے یہ اذیت برداشت کی، قربانی دی، خون بہایا. اس لیے جہاں ہمارا خون بہنا چاہیے تھا، اس کفارے کے فلسفے کے تحت، اس تھیالوجی کے تحت مسیح یسوع نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کہا کہ میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے ہماری خاطر قربانی دے دی. اب یہ بے عیب برہ مسیح کا، اب ایمان کی ڈیفینیشن مزید بڑھ گئی. آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے کہاں سے شروع کی تھی بات، لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں میرا خون بہنا چاہیے تھا کفارے کے طور پر، مسیح یسوع نے اپنا خون بہا دیا. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں پر آپ نے ایمان رکھنا، پھر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، تو خدا آپ کو معاف کرنے پہ قادر اور سچا اور عادل ہے، وہ کر دے گا. صاحب میں آپ کی نہایت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے مشکل سوالات کے جوابات اتنی آسانی سے ہمیں دیے ہیں، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ کی ان کاوشوں سے ظفر اقبال صاحب کی جتنی بھی سوالات ہیں ان کو ان کے بہت ڈیٹیل سے ان کو جوابات مل رہے ہوں گے، اور وہ لوگ مغالطوں کے صحرا میں سے نکل کر کھلی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی روشنی پہ چلنا شروع کریں گے. آپ کا ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ. آخر میں پھر وہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی، سچائی کو ڈھونڈیں، سچائی کو کھوجیں، سچائی کی تلاش کریں، اور جب سچائی مل جائے تو اسے قبول کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. دوبارہ ملیں گے کسی اور حتمی سچائی کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.